ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ ان کے در دولت پر حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے اندر سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما زور زور سے ان کو ڈانٹ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق سر جھکائے کھڑے ہوئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، آج ہمارے دور میں معاشرتی نظام ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے۔ ہمارا خاندانی نظام، خاص طور پر شادی شدہ زندگیاں اور ان کے تانے بانے بکھر رہے ہیں۔ روزمرہ کے واقعات اور آئے دن جو باتیں روزانہ سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے آج انسانوں کے اندر صبر و تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ انسان خود گرد ہو گیا ہے یا متکبر محض ہو کر رہ گیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد یقیناً ہم اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اگر شوہر ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیا اپنے دل میں اس کے تئیں ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے، اور اگر بیوی ہے تو بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے کیا آرزو، تمنا اور کیا ہمدردی ہونی چاہیے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف روایت قرار دیا ہے، لیکن نصیحت کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے ضعیف حدیثیں بھی روایت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ایک بدو آدمی جس کی بیوی بہت ہی تیز زبان تھی، آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بد زبان تھی، وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ بد زبانی کیا کرتی تھی۔ تو وہ بدو آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوچا حضرت امیر المومنین سے کچھ شکایت کریں یا اجازت لے لیں، کچھ تنبیہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ جب وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے در دولت پر حاضر ہوا تو اسے اندر سے آواز سنائی دی زور زور سے بولنے کی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر زور زور سے حضرت عمر فاروق کو تنبیہ کر رہی تھی، کسی بات پر بول رہی تھی۔ یہ شخص جیسے یہ باتیں سنتا ہے، اس نے کہتا ہے ہم نے تو جس کام کے لیے آیا تھا، میں جس کام کے لیے آیا تھا یہاں بھی تو وہی مسئلہ چل رہا ہے، کیا فائدہ، یہ ہمارا مسئلہ کیا حل کریں گے۔ وہ وہاں سے لوٹنے لگا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو امیر المومنین نے اسے آواز دی، ارے بھائی سنو، یہاں آؤ، کس لیے آئے تھے اور کیوں لوٹے چلے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا امیر المومنین آیا تھا جس مقصد کے لیے، لیکن جب یہاں آ کر دیکھتا ہوں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہی آپ کے ساتھ معاملہ ہے، تو میں نے سوچا میرا کیا مسئلہ حل ہوگا، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو، صاف طور پر کہو۔ تو اس نے کہا امیر المومنین میری بیوی بہت بد زبان ہے، مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، سخت لہجوں میں بات کرتی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اس کے لیے کماتا ہوں، مشقتیں برداشت کرتا ہوں، گرمی سردی کی تکالیف برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے سخت لہجوں میں بات کرتی ہے۔ لیکن جب میں نے یہاں آ کے دیکھا تو یہاں مسئلہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جو نبی کے تربیت یافتہ ہوں، ڈائریکٹ نبی سے بالمشافہ
علوم نبوت حاصل کرنے والے ہوں تو ان کے اخلاق اور کردار کیسے ہوں گے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، باطل کے لیے تو ننگی تلوار ہیں لیکن اپنوں کے لیے بازو نرم ہیں، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، اور آج بھی جن کا نام سننے کے بعد باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ امیر المومنین جو فاتح بیت المقدس ہے، ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، جن کے سامنے یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا برتاؤ اور سلوک اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور ہاں میرا برتاؤ تم میں سب سے اچھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، بھائی سنو یہاں آؤ۔ اسے بلایا اور کہا دیکھو یہ ہماری بیوی ہے، تسکین قلب بھی ہماری کرتی ہے، ہمارا دل بہلاتی ہے، اور یہ ہماری بیوی ہے آیا کا بھی کام کرتی ہے، ہمارے بچوں کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ یہ ہماری بیوی ہے لیکن دھوبن کا کام کرتی ہے، ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے۔ یہ ہماری بیوی ہے لیکن ہماری باورچن بھی ہے، باورچی کا کام بھی یہی کرتی ہے، ہمارے لیے کھانے بھی بناتی ہے، ہمارے گھر کی صاف صفائی بھی کرتی ہے، حالانکہ اس کے ذمے یہ حقوق نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ اضافی ذمہ داریاں یہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جہنم میں جانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بیوی ہے، کیونکہ ہماری بیوی ہمارے لیے، ہمارے نفس کے لیے عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے، ہمارے نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ اتنی ساری قربانیاں ہمارے ساتھ کرتی ہے اور دیتی ہے، باوجود ہے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو میرے پیارے یہ بتاؤ کیا اس کی یہ چند باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں؟ جبکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، یعنی امانت ہیں، تمہارے پاس امانت ہیں، ان کی حفاظت کرو، ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھو۔ میرے پیارے، گھر محبت سے چلتا ہے، صبر و تحمل سے چلتا ہے، صرف تانا شاہی سے گھر نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک طرفہ اگر حکم چلے گا، آرڈر چلے گا، فرمایا دیکھو یہ عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہیں، اگر انہیں تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ان عورتوں کے اندر تمہیں ان کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ان کے اندر کوئی ایسی بھی عادت ہوگی جو تمہیں وہ پسند بھی آتی ہوگی، ان کے اندر 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند اور محبوب ہیں، ایک کوئی بات ہے جو ناگوار لگ گئی، اس ناگواری کی بنیاد پر، ایک بات کی بنیاد پر اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ۔ آج عجیب دور ہے، آج تو ہوٹل بازی کا دور ہے، ریسٹورینٹ کا دور ہے۔ کہتے ہیں صاحب بیویاں وفادار نہیں، ہم بھی تو وفادار نہیں، دوستوں کے ساتھ ہم حاتم طائی کے ابا بنے ہوئے ہیں، 2 روپے کمایا نہیں کہ دوستوں کو اکٹھا کیا، کسی ریسٹورینٹ میں، کسی ہوٹل میں جا کے وہاں ہم لذیذ عمدہ کھانے کھا رہے ہیں، ڈشیں کھا رہے ہیں، بیوی بچے گھروں میں ہیں، صبح سے شام تک ہمارے لیے بندھوا مزدور کی طرح ہمارے گھر کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ خود تو مرغ مسلم کھا رہے ہیں، گھر میں خالی ہاتھ آ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ عیش مستیاں کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں تو عورت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں لا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جو کھاؤ تم وہ انہیں بھی کھلاؤ، جب پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، سردی ہے، گرمی ہے،
کوئی شادی ہے، تقریب ہے، سردی کے لیے کپڑے بناؤ تو ان کے لیے بھی بناؤ، گرمی کے لیے کپڑے بناؤ تو ان کے لیے بھی بناؤ۔ آپ موسم کے پھل اپنے لیے اگر پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پسند کرو۔ شادی تقریب کے لیے اگر اپنے لیے نئے جوڑے بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی بناؤ۔ اور فرمایا ان کو چہروں پر مت مارو، ان کے چہرے پر کبھی نہ مارو، اور فرمایا انہیں ذلیل مت کرو، گھر والوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے ذلیل مت کرو۔ ان کی بھی عزت نفس ہے، وہ بھی عورت انسان ہے، اس کے سینے میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، احساسات ہیں، اس کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی لخت جگر اور نور نظر ہے۔ جب آیا منہ میں کسی کے سامنے بھی، کہیں بھی میں دیکھتا ہوں 12 سفر میں، تقریبات میں، شادی میں، غم میں، آدمی اپنی بیویوں پر برسنے لگتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، حتیٰ کہ مارنے بھی لگتا ہے۔ فرمایا نہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو، حتیٰ کہ اس کے بچوں کے سامنے بھی ذلیل مت کرو۔ اور فرمایا اس کو گھر سے باہر مت نکالو، کوئی بات ہے تو گھر میں تنبیہ کرو، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرو، گھر سے باہر نکال کے اسے ذلیل مت کرو۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، گھر محبت سے چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا بے شک گھر محبت سے چلتا ہے، بغیر محبت کے، بغیر اچھے اخلاق کے اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آج کا یہی پیغام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت شادی شدہ زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور بیویوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، بیویوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، کیونکہ شوہر اس کے لیے مجازی خدا ہے، کماتا ہے، گردش ایام کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کی تپش، سردی، گرمی، محنت، مشقت، باہر نکل کر کے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی تمام سہولتوں کے لیے اپنے کاندھوں پر ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے شوہر کو، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ اور ایک موقع پر فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اور بلا کسی عذر، کوئی عذر نہیں ہے، اور بیوی نہیں آتی ہے، فرمایا رات بھر وہ اس پر لعنت برستی ہے، اسی حالت میں مر جائے گی تو رب کے سامنے جائے گی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے شوہر اور ان کی محنت اور ان کی مشقت، اپنی زندگی کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے اپنے خواہشات کو۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، جانبین سے جب محبت ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہو، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا لحاظ ہو، ایک دوسرے کے قدروں کا لحاظ ہو، احساسات کا لحاظ ہو، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کے پیٹھ پیچھے شوہر اپنی بیوی کے لیے خیر خواہ ہو اور بیوی اپنے شوہر کے لیے خیر خواہ ہو۔ اس کے بیویوں کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت، اس کی آبرو کا خیال رکھے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت اپنے شوہر کا وفادار ہو، پانچ وقتہ نمازی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اور ایسے ہی اپنے شوہر کے تئیں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے امانت میں خیانت نہ کرتی ہو، فرمایا کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ماں اور بہنوں، آپس میں پیار و محبت کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ گھر محبت سے چلتا ہے، صبر و تحمل سے چلتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا